وہی ہو رہا ہے جس کی توقع کی جا رہی ہے، یعنی ٹرانزیشن مکمل ہو گئی. وزیر اعظم کے بعد صدر کا بھی انتخاب ہو گیا اور پی ٹی آئی بیکڈ اور عمران خان کے حامی ایک بار پھر شکست کھا گئے. محمود اچکزئی ہار گئے. صدارتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، انہیں اپنے صوبے سے بھی کوئی ووٹ نہیں ملا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کل بھی تھوڑی سیدھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ الیکشن تو انہوں نے جیت لیا، تاہم کچھ لوگ ابھی اپنی رنگ بازی میں مصروف ہیں. اس کی تفصیلات پر آپ بات کریں گے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ شیر افضل مروت اب ایک نئی لے کر آئے ہیں، اور وہ نئی کیا ہے وہ بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کو آج دن بھر جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ایوان میں، کچھ باتیں تو آپ نے دیکھ لی، سن لی، کچھ چیزیں آپ نے نہیں سنی ہوں گی، انہیں پر آپ سے بات کریں گے. میں ہوں اعجاز احمد اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں نیا دور پر. ناظرین، آج بر وقت اجلاس شروع ہو گیا، کیونکہ آج الیکشن ہونا تھا صدر مملکت کا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جنہیں پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا گیا تھا، وہ بالکل عین وقت پر جسٹس عابر فاروق وہ موجود ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس، اور 10 بجے جو ہے اجلاس شروع کر دیا گیا. آصف علی زرداری بھی جلدی پہنچ گئے، وہ نارملی دیر سے اٹھتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی مری سے آ گئے، اور پھر واپس مری بھی روانہ ہو گئے. اسی طرح معاف کیجیے گا لاہور سے آئے اور پھر ووٹ ڈالنے کے بعد مری چلے گئے. شہباز شریف صاحب بھی آ گئے، باقی لوگ بھی آ گئے. پولنگ کا آغاز ہو گیا. پی ٹی آئی نے حسب معمول شور شرابے کی ابتدا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کی کوئی دال نہ گلی. چیف جسٹس تو آتی ہیں اس پریشر لینے کے، عدالتوں میں جس قسم کے پریشرز آتے ہیں، وکلاء کی الٹ بازی بھی ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے بالکل کسی چیز پر کان نہیں دھرا، نہ انہوں نے کسی کو شور ڈالنے دیا، نہ کسی کو شور ڈالنے سے روکا. لوگ خود ہی شور ڈال کر چپ ہو جاتے تھے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دن بھر بہت مزیدار تبصرے ہوتے رہے. کبھی تو عمران خان کے حق میں نعرے لگتے تھے اور دیگر نعرے لگتے تھے، اور پھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا. شہباز شریف آئے تو بھی پی ٹی آئی والوں نے چور کے نعرے لگائے، تو نون لیگ والوں کی جانب سے ترکی بترکی جواب دیا گیا. پیپلز پارٹی والوں نے بہت اچھا کھیلا، انہوں نے کوئی خاص اس طرح کا جواب نہیں دیا. اور گزشتہ روز ہم یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ 401 ووٹ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوں گے، یعنی جو الیکٹورل ووٹ ہے. 411 ووٹ لیا آصف زرداری نے. اس کی وجہ ایک ہے، جو گزشتہ روز کی کیلکولیشن تھی، اس میں پنجاب اسمبلی میں جن لوگوں نے حلف اٹھایا وہ شامل نہیں تھے. قومی اسمبلی میں جن لوگوں نے حلف اٹھایا تھا گزشتہ روز وہ شامل نہیں تھے. 4 لوگوں نے اٹھایا تھا. سندھ اسمبلی میں بھی شاید 2 لوگوں نے حلف اٹھایا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ ووٹ آصف زرداری کو پڑے. اور فارمولا تو وہی ہے کہ تمام صوبوں کے 65 ووٹ ہیں، تو پنجاب کو بھی 65 پر تقسیم کیا گیا، 371 کو. سندھ کو بھی 65 پر تقسیم کیا گیا، اور کے پی کو بھی. قومی اسمبلی اور سینٹ میں 1 مین 1 ووٹ تھا. لیکن 2 بجے تک بڑے جاری رہی. کبھی خاموش ہو جاتی تھی پی ٹی آئی، کبھی چھوڑ ڈالنا شروع کر دیتی تھی. مولانا فضل الرحمان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو انہوں نے بائیکاٹ کیا، اب وہ نہیں آئے. ان کے سینیٹرز نہیں آئے، ان کے ارکان قومی اسمبلی نہیں آئے اس وقت. اس کے علاوہ جماعت اسلامی ووٹ ڈالنے نہیں آئے. پی ٹی آئی کے 3 ووٹرز نہیں آ سکے، 2 تو خود نہیں آئے. شبلی فراد جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ چونکہ روپوش ہیں. اعظم سواتی نے روپوشی ختم کی، اور خیبر پختونخوا میں وہ سیام ہاؤس تو چلے گئے، اسمبلی بھی چلے گئے، لیکن وہ قومی اسمبلی میں ووٹ ڈالنے نہیں آئے. اپنے امیدوار کو جسے ان کے قائد نے، جس کو وہ قائد روز کہتے ہیں، اس نے نامزد کیا تھا. پھر اس میں ایک خاتون ہیں فلک ناز چترالی، قومی اسمبلی میں آئی ہیں پہلی بار، لیکن بڑی اچھی ویٹی پولیٹیشین. انہوں نے بہت مزیدار نعرے بازی کی. انہوں نے اچانک نعرہ لگایا، پہلے تو پی ٹی آئی کے لوگ نون لیگ پر آوازیں کستے رہے، اور پھر اچانک انہوں نے نعرہ لگایا. انہوں نے کہا کہ ایک زرداری نون لیگ پر بھاری. اور پھر وہ نعرے باقی لوگ بھی لگاتے رہے پی ٹی آئی کے. نون لیگ والے بھی ہنستے رہے، پیپلز پارٹی والے بھی ہنستے رہے. پھر انہوں نے نعرہ لگایا یا اللہ یا رسول. وہ عمران خان کا کہنا چاہ رہی تھی، عمران خان بے قصور، اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھی، لیکن اس کو پیپلز پارٹی نے بڑی تیزی سے پک کیا، اور پھر بے نظیر بے قصور کے فلک شگاف نعرے لگانے شروع کر دیے. بہرحال الیکشن کا نتیجہ آیا تو وہی تھا جو ہم نے آپ کو بتا دیا. قومی اسمبلی میں 255 ووٹ
جو بڑے سینٹ اور قومی اسمبلی کے وہ لے لیے، آصف زرداری صاحب نے 100 ووٹ لے لیا، محمودہ چکرئی نے ایک آدھ ووٹ مسترد ہوا، کچھ ووٹ پول نہیں ہوئے، اس میں JUI کے ووٹ ہیں اور دیگر ووٹ ہیں جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا۔ اس کے فوری بعد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ زرداری ہاؤس پہنچے، اس درمیان میں مسلم لیگ نون کی ایک مشاورتی میٹنگ بھی ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب کو ہدایت کی نواز شریف صاحب نے کہ فوری طور پر وہ پیپلز پارٹی سے بات کریں، کیونکہ چیلنجز بڑے ہیں عالمی سطح پر بھی اور ڈومیسٹک لیول پر بھی، اور جب تک پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہوگی، کابینہ میں نہیں ہوگی، یہ چیلنج جو ہے وہ درپیش رہیں گے اور ان سے عہدہ برآں ہونا ذرا مشکل ہوگا۔ لیکن چیلنجز جو ہیں اس حکومت کے وہ ذرا دو طرح کے ہیں۔ شہباز شریف کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں۔ شہباز شریف کے چیلنجز ڈفرینٹ اس طرح سے ہیں کہ ایک تو وزیر داخلہ کے لیے محسن نقوی کا نام لیا جا رہا ہے گزشتہ روز سے، وہ سینٹ میں آئیں گے آزاد حیثیت میں کہا جا رہا ہے، اور پھر وزیر داخلہ ہوں گے، چیئرمین PCB بھی ہوں گے، بعد میں بھی اس کی روایت ہے، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ لیکن اسحاق ڈار کہاں ہوں گے، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، جلیل عباس جیلانی کا رول فارن افیئرس میں کیا ہوگا، طارق فاطمی صاحب کا کیا ہوگا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور یہ باٹل نیکس بن سکتی ہیں، ہیڈلز بن سکتی ہیں۔ پھر اسی لیے شہباز شریف اور نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جوائن کر لیں، تاکہ یا بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بن جائیں، یا ہیرا ربانی صاحبہ بن جائیں، یا کوئی اور بن جائے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے کسی ایک آدھ صاحب نے بھی اس طرح کا کوئی اشارہ دیا، لیکن وہ ایسا کوئی ابھی واضح اشارہ نہیں ہے۔ آج زرداری ہاؤس پہنچ کر انہوں نے یقیناً بات کی ہوگی، کل 4 بجے حلف برداری ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو چیلنج ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ آصف علی زرداری کے چیلنجز ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے جیسے PIA میں 13,000 لوگوں کو لے آف کرنا ہے، اسی طرح گیس سیکٹر ہے اس کی نجکاری ہے، اور کچھ چیزوں کی نجکاری ہے، تو لوگوں کو بے روزگار کرنا ہے، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی اور نون لیگ بھی نہیں چاہتی، لیکن پچھلی حکومت نے کچھ کام کیا ہوا، نگران حکومت نے، اس کو وہ کیسے ڈیل کریں گے، SIFC کے ساتھ کیسے معاملات کو آگے چلائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کو تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی چیزیں انڈکٹ کرنے کی کوشش کرے گی، تو اس طرح پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بوجھ نہیں بانٹے گی، لیکن وہ کوشش یہ کرے گی کہ وہ اپنے منشور پر عمل کرے۔ یہ آصف زرداری کے لیے چیلنج ہوگا کہ اس کے درمیان کی کوئی راہ کیسے نکالتے ہیں اور 5 سال پورے کیسے کراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو کوئی مشکل ہوئی تو ہم عالمی دوست بھی مدد کے لیے لے کر آئیں گے۔ بہرحال اب حلف برداری کا کل ہے 4 بجے، لیکن اب آپ یہ سن لیجیے کہ ہماری جماعتیں جب اقتدار میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد جمہوریت بھول جاتی ہیں۔ پیپلز پارٹی میں ایک خاتون ہیں، انہوں نے آصف علی زرداری کی پولیٹیکل سیکریٹری ہیں، انہوں نے ہمارے صدر سے بھی لسٹ منگوا لی تھی اور یہاں سے بھی منگوا لی مہمانوں کی لسٹ، اور انہوں نے اپنی ایک مہمانوں کی لسٹ بنا دی، باقی تو کوئی مہمانوں ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ چینل مالکان کو بھی بلائیں، فلاں کو بھی بلائیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن بیٹ رپورٹر جو ہے اسے کور کرنا ہوتا ہے۔ بیٹ رپورٹرز کے تمام کے نام انہوں نے کاٹ دیے۔ ایک دو لوگ مجھ سمیت جن کو خود آصف زرداری کے علم میں بات آئی ہے، کچھ کسی اور کے علم میں آئی، تو ان کے نام تو ہو گئے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جتنے لوگ کور کیے ایک ایک ادارے سے 6 ہیں، ایک کسی ادارے سے کوئی بھی نہیں ہے، مالکان ہیں یا یوٹیوبرز ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھتا، اور صحافی جس نے چینلز پہ رپورٹ کرنا ہے، انسائٹ بھی رپورٹ کرنا ہے، انسائٹ بھی رپورٹ کرنا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں آصف علی زرداری سے کوئی ملاقات ہوتی ہے تو اس طرف بھی توجہ دلاتے ہیں، لیکن یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری ہونے کا وہ سمجھتی ہے۔ لیکن ناظرین اس میں چونکہ حکومت کی بات چل رہی ہے تو حکومت سازی کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ شاید کل شام تک کابینہ کا اعلان کر دیا جائے حلف برداری کے بعد، اور پھر پیر کے روز آصف علی زرداری جو ہے وہ حلف لے لیں۔ عارف علوی صاحب نے آج آخری ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس ملک قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے، ترقی کا شاندار مستقبل پاکستان کا منتظر ہے، لیکن وہ ابھی چند روز پہلے تک کیا کچھ اور کہہ رہے تھے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تاہم وہ کل 4 بجے رخصت ہو جائیں گے، تو کل 4 بجے کے بعد آصف علی زرداری فنکشنل پریزیڈنٹ ہوں گے حلف لینے کے بعد۔ تو وہ اس طرح سے وہ چاہیں گے، وہ چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آصف علی زرداری چونکہ ماضی میں بھی انہوں نے بڑے بڑے چیلنجز بھی قبول کیے اور بہت ساری مشکلات سے جو ہے وہ نکلے، پاکستان کو بھی بہت ساری سیدھی راہ پر لے کر آئے، وہ یہ ایشو بہرحال آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب روز ایک نئی پھلجھڑی چھوڑ دیتے، آج انہوں نے ایک اور پھلجھڑی چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی ماں پر وہ انڈیا میں ہیں جندال صاحب، جو شریف فیملی کے فیملی فرینڈ بھی ہیں، اسٹیل مل وغیرہ کا بزنس ہے ان کا بڑا، کوئی
अब मुझे पूरा नाम उनका इस वक्त नहीं याद आ रहा, कि जी उन्होंने $1 करोड़ दिए, किसी को मेरी सुपारी दे दी है, और फिर उन्होंने कहा मैंने ने ये इसके इंकशाफात किए हैं और उन्होंने शवाहिद दिए, अगर शवाहिद दिए तो आप जाइए मरियम नवाज के खिलाफ केस कीजिए, इस्लामाबाद में एक मुकदमा रजिस्टर करा दीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है वहाँ रजिस्टर करा दीजिए, ताकि मरियम नवाज कभी खैबर पख्तूनख्वा आए वज़ीर आला के तौर पर तो पकड़ी जाए। ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो सियासत करनी है ना। लेकिन ये बहुत संजीदा मामला है नाज़रीन, अगर ऐसा है तो ये बदकिस्मती है, लेकिन जिंदाल को क्या पड़ी है, बल्कि मरियम को क्या पड़ी है कि वो जिंदाल को इस्तेमाल करे। क्या यहाँ किराए के कातिल खत्म हो गए हैं? बस ये इतना काफ़ी है। लेकिन चूंकि हमारे सियासतदानों ने खराबी दर खराबी दर खराबी दर खराबी करनी होती है, तो शेर अफजल मरवत तो उसके लिए मुकम्मल तौर पर फिट भी हैं और शायद कमर बस्ता भी हैं खराबियों को बढ़ाने में। लेकिन नाज़रीन, दो इम्पोर्टेंट पहलू आप देख लीजिए कि एक तो ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो को फांसी दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, और ज़ियाउल हक के बेटे ने आज भुट्टो के दामाद को वोट कर दिया, यानी सब कुछ उन्होंने नेगेट कर दिया। और जब उनसे मीडिया के कुछ लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी वो मादी की बातें मादी में दफन हो गई, अब आसिफ ज़रदारी साहब की बेटी हमारी बहू है। वजह इसकी यह है कि जो बख्तावर भुट्टो के शौहर हैं वो आरई बिरादरी से हैं, लाहौर में रहते हैं, महमूद उनके वालिद हैं, गालबन अकबर नाम है, मैं नाम भूल गया। वो आरई भी हैं, बिरादरी से भी हैं, और शायद एजाजुल हक के कोई रिश्तेदार भी हैं। बहरहाल ये अब उनका ये कहना था, ये अच्छी रिवायत है कि मादी दफन हो गया। दूसरा, महमूद अचकज़ई साहब के वालिद थे समद अचकज़ई, उनको अयूब खान ने बहुत सताया था। अयूब खान के पोते जो है वो जो चंद हफ्तों पहले तक, महीनों पहले तक या सालों 2 साल पहले तक कह लें एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, उनकी आंख का तारा थे। वो अब महमूद अचकज़ई को वोट डाल रहे हैं, उनकी कैंपेन चला रहे हैं, जिसके वालिद को इनके दादा साहब ने बहुत तंग किया था, और क्या कुछ नहीं किया था उनके साथ। और महमूद अचकज़ई भी खुश है, इसी को कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, यानी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ये जो बिलावल कहा करते थे, आज इसकी दोनों अमली मिसालें कायम हो गई। बाकी नाज़रीन, मुस्तकबिल में पीपी काबीना का हिस्सा बनती है या चैलेंज से कैसे निकलते हैं, ये इंतजार हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। कुछ अपडेट आया तो आपको बताएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।